مردوں اور عورتوں بانجھ پن کی وجوہات، علامات اور علاج۔ بانجھ پن کیا ہے؟ اولاد کا ہونا ایک اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول، خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیز خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالحہ اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے، بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ محققین اور اتباع کے نزدیک میاں بیوی کے درمیان 1 سال تک وظیفہ زوجیت اور تعلق قائم رکھنے کے باوجود اولاد کا نہ ہونا بانجھ پن کہلاتا ہے۔ مرد اور عورت میں بانجھ پن کی وجوہات اور اس کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ مردوں میں بانجھ پن کی وجوہات: معدے کی خربوہے کی وجہ سے جنم لینے والی مختلف جنسی بیماریاں جن میں جریان اور احتلام وغیرہ شامل ہیں۔ موروثی مسائل: ازوسپرمیا، مردوں میں سرط انزال، ذوف با، کثرت مباشرت، ذیابیطس، شراب نوشی، تمباکو نوشی، لواط و مشت زنی۔ مردوں میں بانجھ پن کی علامات: ہارمونل عدم متوازن، انزال ہونے والے سیال کی چھوٹی مقدار، جنسی خواہش میں کمی، خصی کے علاقے میں درد، انزال میں دشواری، سوجن گانٹھ وغیرہ، خصی کی گرد پھیلی رگیں، عضو تناسل کو برقرار رکھنے میں دشواری۔ خواتین میں بانجھ پن کی وجوہات: معاشرتی، نفسیاتی اور دیگر طبی وجوہات، خلاف فطرت جنسی عمل۔ خواتین کا ایام کی خرابیوں کا معدہ سے براہ راست تعلق۔ شادی میں تاخیر یا شادی کے بعد شوہر سے علیحدگی۔ خواتین میں لکورا اور حیض کی خرابیاں۔ 7ویں یا 8ویں مہینے میں اسقاط حمل، رحم اور بچہ دانی کے امراض۔ خواتین میں بانجھ پن کی علامات: جنسی خواہش کا بڑھ جانا مگر اسے انجام نہ دے پانا، بچہ دانی کا داخلی درجہ حرارت غیر موافق ہو جانا، کیلشیم کی کمی ہو جانا، شکوک و شابات کا پیدا ہونا، ٹانگوں میں درد رہنا، لکورا اور ایام کی شدید بے ترتیبی، جنسی خواہش کا انتہائی فقدان، سستی اور کاہلی، نظر کی کمزوری، اعتماد کی کمی، سر کا چکڑنا، جڑیان ہو جانا، سر درد، چڑچڑاپن، کام میں دل کا نہ لگنا۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کا علاج۔ بانجھ پن کا علاج درج ذیل طریقوں سے کیا جا سکتا ہے: سرجری کے ذریعے، ادویات کے ذریعے، IVF۔ مردانہ بانجھ پن کا طبی کا علاج: سرجری کے ذریعے سپرم لے جانے والی نالیوں کو کھولنا۔ اس کے لیے مختلف ادویات میں بعض اوقات عضو تناسل میں ہونے والی سوزش بھی آپ کی زرخیزی میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے آپ کا ڈاکٹر اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے سوزش کا علاج کرے گا۔ خواتین میں بانجھ پن کا طبی علاج: بیضادانی یا اس کے ارد گرد بڑھنے والے ٹشو کو ہٹانے کے لیے سرجری کی جاتی ہے، جس کی مدد سے فیلیپین ٹیوبین کھولی جاتی ہیں۔ عورت کی بیضادانی میں موجود خرابیوں اور انفیکشن کو دور کرنے کے لیے یا ہارمون کی سطح کو بحال کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ادویات کو استعمال کر کے زرخیزی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ بانجھ پن کے لیے بہترین غذا۔ اس سلسلے میں طبی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مرد و خواتین کی افزائش نسل کی صلاحیت کا ان کی غذائی عادات سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی غذائی عادات نہ صرف بچے کی بلکہ اگے زندگی میں بچے کی صحت کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ جو بھی شادی شدہ جوڑے طویل عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے ڈاکٹرز نے چند غذائی اشیاء تجویز کی ہیں۔ یہ غذائیں مردوں اور عورتوں دونوں میں نسل کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کو بھی اپنی غذا میں ان اشیاء کو شامل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ان جوڑوں کے ہاں صحت مند بچوں کی پیدائش ہو۔
مرد اور عورت اس وقت تک بانجھے کہلاتے ہیں جب کسی قسم کی کوئی احتیاط نہ کرنے طبعی ازدواجی تعلقات کے باوجود شادی کے 1.5 سال بعد ان کے ہاں استقرہ حمل نہ ہو۔ بانجھ پن کی 2 اقسام ہیں، ابتدائی بانجھ پن اور ثانوی بانجھ پن، اور بانجھے کا لفظ اکثر عورت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو سارے الزامات عورت پر لگا دیے جاتے ہیں کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ عورت ہے، حالانکہ سائنسی تحقیق کے مطابق بانجھ پن مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں نیند کی کمی، بے سکونی، ٹینشن اور آلودگی بھی شامل ہے۔ ایک اور بات سمجھ لینا بے حد ضروری ہے کہ اگر بچے کی پیدائش جلدی نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت اور مرد بانجھ پن میں مبتلا ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہارمونز کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچے کی پیدائش میں تاخیر کا سبب ہو سکتا ہے۔ خشک میوہ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق خشک میوہ جات بانجھ پن میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹس اور وٹامن ای سے بھرپور اس غذا کو استعمال کر کے مرد توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خشک میوہ جات میں اخروٹ کا استعمال مرد حضرات میں اسپرم باترے بناتے ہیں۔ وٹامن بی اور پروٹین عورتوں کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ بادام کا روزانہ استعمال بانجھ پن میں مفید بتایا گیا ہے۔ ایواکاڈو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ ایواکاڈو کو غذائی طاقت کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں منرلز، وٹامنز، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فائبر کی بھرپور مقدار شامل ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن ای کی بہت مقدار پائی جاتی ہے جو خواتین کے رحم کی صحت مندی اور افزائش نسل کی قوت کے لیے ضروری ہے۔ ایواکاڈو میں موجود فولک ایسڈ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے بہت مفید ہے۔ چقندر اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ چقندر میں ایسے اینٹی آکسیڈینٹس پائے جاتے ہیں جو زیادہ عمر کے باعث لاحق ہونے والے بانجھ پن کو دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نائٹریٹ بھی پایا جاتا ہے جو نظام دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ ایسی خواتین جو افزائش نسل قوت بڑھانے کی خواہش مند ہوں انہیں چقندر کا جوس ضرور پینا چاہیے، اور مرد حضرات کی مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی چقندر کا جوس نہایت مفید ہے۔ انار کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ انار میں وٹامن سی، وٹامن کے اور فولک ایسڈ سمیت کئی دیگر وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو جوانی کو دیر پا کر کے انسان کو جلد بوڑھا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اجزاء کینسر کے خلاف بھی مدافعت رکھتے ہیں اور دل کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہیں۔ خواتین اگر دوران حمل انار کا جوس پئیں تو اس سے بچے کی دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ پالک کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ پالک ایک سستی اور توانائی سے بھرپور غذا ہے۔ اس میں وٹامن بی اور آئرن پایا جاتا ہے جو کہ بانجھ پن کے ازالے کے لیے مفید ہے۔ تمام سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال بھی بانجھ پن میں مفید ہے۔ دالیں اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ دالیں، لوبیا، چنے وغیرہ پروٹین کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دالوں کے استعمال سے فرٹیلائزیشن کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حمل ٹھہرانے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ دالیں اور بیج عورت کی تولیدی صحت کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اخروٹ صحت بخش غذائی اجزاء سے بھرا ہوا خشک میوہ ہے۔ اس میں پائے جانے والے غذائی اجزاء میں کینسر سے لڑنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اخروٹ بالخصوص مردوں میں مثانے کے کینسر اور خواتین میں سینے کے کینسر کے امکانات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں موجود اومیگا 3 چکنائی اور وٹامن ای پایا جاتا ہے جو مردوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ میں وٹامن بی اور پروٹین بھی پائے جاتے ہیں۔ اخروٹ کو اس کی غذائیت کے باعث خشک میوہ جات کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ روزانہ مٹھی بھر اخروٹ کھانا بانجھ پن میں مفید پایا جاتا ہے۔ ٹیبل آف کانٹینٹس۔ بانجھ پن کیا ہے؟ مردوں میں بانجھ پن کی وجوہات۔ مردوں میں بانجھ پن کی علامات۔ خواتین میں بانجھ پن کی وجوہات۔ خواتین میں بانجھ پن کی علامات۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کا علاج۔ مردانہ بانجھ پن کا طبی کا علاج۔ خواتین میں بانجھ پن کا طبی علاج۔
بانجھ پن کے لیے بہترین غذا۔ خشک معجزات اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ ایواکاڈو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ چقندر اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ انار کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ پالک کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ دالیں اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اخروٹ کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔